الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ بما انزل الیک، جو آپ پر اتاری گئی۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورت کے لفظ سورہ فاتحہ کے شروع میں اس کی تشریح ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورت کسے کہا جاتا ہے۔ 3 معانی میں نے عرض کی تھی کہ ٹکڑے کے معنی میں بھی ہے اور بچی ہوئی چیز کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک بلند حصے کو بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن کے سورت کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا ایک ٹکڑا ہے یا قرآن کریم کا ایک عظیم حصہ ہے، تو اسی وجہ سے یہ ہر سورت جو ہے اس کو سورت کہا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ کہ سورت جو ہے یہ سؤر البلد سے ہے، شہر کا جو فصیل ہوتا ہے، 4 دیواری ہوتی ہے، اس سے ہے۔ اور جیسے اس 4 دیواری کے ذریعے سے شہر کی حفاظت کی جاتی ہے، اسی طرح یہ سورت یہ اپنے تمام مضامین کو مشتمل ہوتا ہے۔ سورت البقرہ، بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے۔ سورت البقرہ کے معنی ہوئی گائے والی سورت۔ اب یہ جو سورت ہے اس کا یہ جو نام رکھا گیا ہے، تو قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں، تمام صورتوں کے جو نام ہیں یہ نام بطور نشانی کے رکھے گئے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس صورت کے اندر یعنی زیادہ تر مضامین جو ہیں جس حصے پہ شامل ہوں خاص وہی نام رکھا گیا، یا جس طرح اس صورت میں سورہ بقرہ اس کا نام دیا گیا کہ گائے والی صورت، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صورت کا زیادہ حصہ گائے کے متعلق ہے یا اس میں گائے کے بارے میں کوئی واقعات ہیں، نہیں، بلکہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صورت کو دوسری صورت سے ممتاز کرنے کے لیے، الگ کرنے کے لیے اس کا ایک الگ اور منفرد نام رکھا۔ اب مثلا اس صورت کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو دوسری صورتوں کے اندر بھی آئے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اس میں تذکرہ ہے، اس میں ابلیس کا تذکرہ ہے، اس میں مختلف قوموں کا ذکر ہے، تو اسی طرح یہ واقعات دیگر جو صورتیں ہیں ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ نام نہیں رکھے گئے، اس کے اندر اس صورت کے
آیت نمبر 67 سے لے کر 67 سے 73 تک یہ گائے کا ذکر ہے۔ تو چونکہ اب اس صورت کے اندر ایک گائے کا مختصر سا واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، انشاءاللہ اسی مقام پہ وہ آئے گا، اور باقی پورے قرآن کریم میں کہیں بھی یہ جو واقعہ ہے یہ نہیں ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اب بقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے مدنیہ، اور پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مدنی وہ صورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ بھی مدنی صورت ہے، اور فاتحہ وہ مکی صورت تھی، وہ ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ اب اس صورت کا جو زمانہ نزول ہے وہ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد کا ہے، باوجود اس کے کہ اس میں بعض آیات جو ہیں وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی صورت ہے، اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اس صورت کا نزول شروع ہوا۔ مختلف زمانوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے بعد سے اس کی آیات نازل ہونا شروع ہوئیں، اور یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا سے پردہ فرمانے تک آخری وقت میں بھی بعض آیتیں نازل ہوئیں۔ مثلا اس صورت میں جب ہم دیکھتے ہیں سود کے متعلق آیات ہیں، سود کی حرمت کا ذکر ہے، اور یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری عمر فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اور قرآن کریم کی سب سے جو آخری آیت ہے، جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 ہے۔ یہ قرآن کریم کی بالکل آخری آیت ہے۔ اب یہ جو آیت ہے یہ بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے، اور یہ آیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر 10 ہجری 10 ذی الحجہ کے مہینے میں، بڑی عید کی مہینے میں 10 یعنی عید والے دن 10 ہجری کے اندر یہ آیت منا کے مقام پر نازل ہوئی۔ تو پتہ چلا یہ جو صورت ہے یہ مدنی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی زندگی ہے اس کا نزول اس تمام زمانے میں ہوا، کچھ آیات پہلے، کچھ درمیان میں، اور کچھ بالکل آخر میں جا کے نازل ہوئی۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو صورت ہے اس میں 286 آیات ہیں، میں اتان و سمانون آیا، 286 اس کی آیات ہیں، اور 40 رکوعاً 40 اس صورت کی رکوعات ہیں۔ اور اسی طرح اس صورت کے جو کلمات ہیں، الفاظ ہیں، وہ 6221 ہیں، اور 25500 وہ اس سورہ بقرہ کے حروف ہیں۔ اس صورت کے اندر بہت ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن عربی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 اوامر ہیں، حکم ہیں، احکامات ہیں، اور اسی طرح 1000 نہیں ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا۔ 1000 اس صورت کے اندر حکمتیں ہیں، اور 1000 اس میں مختلف خبریں بیان کی گئیں، 1000 تک قصے ہیں۔ اور یہ جو صورت ہے یہ قرآن کریم کی وہ عظیم صورت ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صورت کو یاد کرنے اور اس کے مضامین کو سیکھنے پر 12 سال خرچ کیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 8 سال میں اس صورت کو سیکھا، اس کے جو احکامات ہیں اس کو میں نے حاصل کیا۔ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا ذکر ہے، قیامت آخرت کا ذکر ہے، مؤمن کافر اور منافق کا ذکر ہے، اور اسی طرح تخلیق آدم، اور زیادہ تر اس میں جو خطاب ہے اس صورت میں وہ یہودیوں سے ہے، کیونکہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور مدینہ منورہ کے اطراف میں زیادہ تر جو قبائل اس دور میں آباد تھے وہ یہودیوں کے تھے، تو اس لیے اس میں زیادہ خطاب انہی یہودیوں سے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بہت سارے فضائل ہیں، فضیلتیں ہیں۔ مسلم شریف میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ،
یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جاتا ہے وہاں شیاطین نہیں ٹھہر سکتے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ قرطبی رحمہ اللہ جو قرآن کریم کے مفسر ہیں، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ اہل باطل سے مراد اس حدیث میں جادوگر ہیں کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر جادو اثر نہ کرے گا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ یہ سنام القرآن اور ضربت القرآن ہے۔ سنام اور ضربہ ہر چیز کے افضل حصے کو کہا جاتا ہے، یہ قرآن کریم کا افضل حصہ ہے۔ اور فرمایا اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے ساتھ اترے ہیں، ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھے تو اس رات کو جن شیاطین وغیرہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، کوئی بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کے بارے میں علماء نے لکھا کہ قرآن کریم کی تفسیر کا علم، قرآن کریم کا جو فہم کا علم صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ وہ فرماتے ہیں یہ ایسی عظیم آیتیں ہیں کہ رات میں جو پڑھے گا اس گھر میں شیاطین نہیں آئیں گے، اس کے اہل و عیال پہ کوئی آفت، بیماری، رنج، غم، ناگوار چیز نہیں آئے گی، اور اگر مجنون پہ یہ 10 آیتیں پڑھی جائیں تو اس مجنون وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو افاقہ ہو جائے گا۔ اور وہ جو 10 آیتیں ہیں وہ یہ ہیں، 4 سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں، 4 آیات جو یہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، 4 آیتیں یہ، اور اسی طرح 3 آیتیں آیت الکرسی اور بعد والی 2 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات۔ یہ جو 10 آیات ہیں ان کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فضیلت بیان کی ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے شیوخ ہیں، ان کا اس پہ تجربہ ہے، کیونکہ یہ حدیث میں ہے، سنت عمل ہے، تو آج کل تقریباً ہمارے اکثر گھروں میں اسی قسم کے حالات ہوتے ہیں، یہی ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ہر بندہ کہتے ہیں کہ جی مجھ پہ جادو ہے، پتہ نہیں تعویذ کسی نے کیے، جنات ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو ان سب کا جو علاج ہے وہ اس صورت کے اندر ہے۔ ایک تو یہ 10 آیتیں روزانہ رات کو اس کا اہتمام، اور دوسرے بعض بزرگ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو یہ شک و شبہ ہو یا اس کو یہ گمان ہو کہ بھئی مجھ پہ کسی نے جادو کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ سورہ بقرہ کی مکمل تلاوت کر کے اس کو پانی پہ دم کرے، اور وہ جو پانی ہے وہ گھر کے 4 کونوں میں اس پانی کا چھڑکاؤ کرے، اور اسی طرح گھر کے جتنے افراد ہیں باقی جو پانی ہے کسی صاف برتن میں ڈال کے 3 دنوں تک وہ پانی اسی طرح ہر چیز میں استعمال کریں، کم ہو جائے اور پانی ڈالیں، اور 3 دنوں کے بعد دوبارہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ 1 مہینے 1.5 مہینے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی وہ تمام جو اثرات ہیں وہ ختم فرما دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسید ابن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے خوش الہان قاری تھے، بڑے خوبصورت قرآن پڑھنے والے قاری تھے۔ وہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور میرے پاس میرا بیٹا یحییٰ وہ سو رہا تھا، قریب میرا جو گھوڑا ہے وہ بھی باندھا ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں جب میں نے تہجد کے اندر رات کے قیام اللیل میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میرے سر کے اوپر کوئی صاحبان ہے، اور میرا جو گھوڑا ہے وہ جب میں تلاوت کرتا تو وہ اچھلنا شروع کر دیتا۔ مجھے اپنے بیٹے یحییٰ کی فکر تھی کہیں یہ گھوڑا جو ہے یہ اس کو نیچے رون نہ ڈالے، بچے کے اوپر چل نہ دوڑے، تو کہتے ہیں میں خاموش ہو جاتا۔ پھر جب میں تلاوت شروع کرتا ہوں اونچی آواز سے تو پھر وہ گھوڑا اسی طرح اچھلنے لگتا۔ تو کہتے ہیں جب میں نے نماز ختم کی میں نے اوپر دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک صاحبان تھا، اور وہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف واپس چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ اے اسید ابن خضیر، اگر تو صبح تک اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرتا جاتا، یہ آسمان کے فرشتے تھے اور یہ صبح تک تیری تلاوت کو سنتے اور مدینے کے جو لوگ ہیں وہ انہیں دیکھ لیتے۔ تو یہ ایسی عظیم سورت ہے سورہ بقرہ۔ اب آگے آتے ہیں جن آیات کریمہ کا ہم نے ترجمہ کیا، تو سورہ بقرہ کی شروع کی جو 20 آیات ہیں ان میں 3 گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی جو 5 آیات ان کے اندر مؤمنین مخلصین کا ذکر ہے، اس کے بعد کی جو 2 آیات ہیں اس میں کفار کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد 13 جو آیات ہیں ان میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ شروع کے جو 2 رکوعات ہیں ان کا میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ کل 20 آیات ہیں، اور ان 20 آیات میں پہلی جو 5 آیات اس میں مؤمن مخلص کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 2 آیات کے اندر کافروں کا تذکرہ، اور اس کے بعد کی جو 13 آیات ہیں ان میں منافقین کا ہے۔ مومن مخلص وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے بھی مسلمان ہیں، وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اور ان کے دل میں بھی ایمان ہوتا ہے، وہ دل سے بھی اللہ پر اور جتنی بھی ضروریات دین ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ کافر وہ ہے جن کے نہ دل میں اسلام ہو نہ اس کے زبان پر اسلام ہو، اور منافق وہ ہے کہ جو زبان سے تو کلمے کا اقرار کرے، مسلمان ہونے کا اقرار کرے، لیکن دل سے وہ کافر ہو، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ اب آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا، اور اس پہ جو ضروری باتیں تھی وہ بھی ہو چکی ہیں۔ ترجمہ ایک بار پھر کر دیتا ہوں۔ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، الف لام میم یہ 3 حروف ہیں، اور ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، جدا جدا کر کے ان کو پڑھا جاتا ہے، ملا کر نہیں پڑھتے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے قرآنی اصطلاح میں حروف مقطعات۔ قطع سے ہے کاٹنا، الگ کرنا، تو ان کو اس لیے حروف مقطعات کہتے ہیں کہ ان کو جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے، الف لام میم۔ اور یہ کل 14 ہیں حروف مقطعات، یہ 14 ہیں، اور 29 صورتوں کے شروع میں یہ آئے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کی 29 صورتوں کا آغاز انہی سے ہوتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے سورہ بقرہ، اس میں الف لام میم کا لفظ ہے۔ اس کے بعد جو دوسری صورت آئے گی سورہ آل عمران، اس کے شروع میں بھی الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اس میں بھی الف لام۔ تو اس طرح یہ ان جو کل 14 حروف مقطعات ہیں یہ 29 صورتوں کے آغاز میں آئے ہوئے ہیں۔ اب یہ حروف مقطعات کیا ہیں، ان کا معنی کیا ہے، مطالب اس کے کیا ہیں؟ تو حروف مقطعات میں مفسرین کرام نے بڑی بحث کی ہے۔ اس کے معانی کے حوالے سے بہت بات لوگوں نے اس کے معانی کو لکھا ہوا ہے اپنے ذوق کے مطابق کہ جی میں نے یہ سنا ہے، یا میرا ذوق یہ ہے، اور جہاں تک میں نے غور کیا میرے ذہن میں یہ چیز آئی ہے، یا فلاں صحابی نے، فلاں بزرگ نے اس کا معنی یہ بتایا ہوا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے، خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ پہلے کلام عرب میں بھی استعمال ہوتے تھے۔ عرب جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اور راجز عربی کا ایک شاعر گزرا ہے، اس کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے قلت لها قفی فقالت قاف۔ تو آخر میں یہ قاف کا لفظ ہے، یہ وہاں پہ یعنی کسی اور معنی میں وقفت کے معنی میں ہے کہ میں کھڑا ہو گیا، کھڑی ہو گئی، اس معنی سے، لیکن انہوں نے قاف کا لفظ استعمال کیا۔ تو کہتے ہیں اس دور میں بعض لوگ ان الفاظ کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اب اس کے معانی کیا ہیں؟ تو صحابہ کرام اور اسی طرح تابعین، تبع تابعین، انہوں نے اس حوالے سے جو باتیں لکھی ہیں، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ لکل کتاب سر وسر القرآن اوائل السور، ہر کتاب کا ایک راز ہوتا ہے، ایک خاص اس کی بات ہوتی ہے، اور قرآن کریم کا جو راز ہے وہ یہ صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں یہ ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ فرماتے ہیں لکل کتاب صفوہ، ہر کتاب کے اندر ایک منتخب بات ہوتی ہے، چھانٹی بات ہوتی ہے، اور یہ قرآن کریم کی وہ منتخب باتیں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ الف لام میم ان کے اوپر 30 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن معانی تلاش کرنے کی فکر نہ کرو۔ امام راضی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہ سورہ بقرہ کا دوسرا نام ہے۔ بعض فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں،
بعض فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کے نام ہیں، بعض فرماتے ہیں کہ یہ قسم کے معنی میں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں۔ اور جبکہ امام شعبی عامر ابن شرحبیل رحمہ اللہ جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں، 500 صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی ہے، وہ فرماتے ہیں سر اللہ فلا تطلبوا، یہ اللہ کا ایک راز ہے، اس کو یعنی اس کو تلاش نہ کرو، اس کے اندر زیادہ غور و فکر نہ کرو، بس یہ اللہ کا ایک راز ہے۔ اور جو اکثر جو مفسرین کرام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ سر بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالی کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ ایک راز ہے۔ اس بات کو بہت سارے مفسرین نے ترجیح دی ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، اور اللہ کو اس کے معانی کا علم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے معانی کا علم ہے، اس کے علاوہ کسی کو اس کے معانی کا علم نہیں۔ صاحب روح المعانی جو کہ بڑے مفسر گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں فلا يعرفه بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء الورثہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے معانی کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اولیاء وارث ہیں، جو صوفی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں۔ اور ان کو اس کا علم کہاں سے ملتا ہے؟ فرماتے ہیں فہم یعرفونہ من تلک الحضرہ، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ سے ان کو یہ علم حاصل ہوتا ہے۔ اور وقد تنطق لهم الحروف، کبھی کبھی فرماتے ہیں ان حروف کے ذریعے یہ حروف ہی ان کو اپنے معانی و مطالب بتا دیتے ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں وہ جو کنکریاں تھیں وہ بول پڑی۔ فرماتے ہیں اللہ کے جو ولی ہیں نبی علیہ السلام کے بعد وہ جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ وہ اس کے معنی کو جانتے ہیں، اور ان کو بھی بارگاہ رسالت سے، دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا علم عطا کیا جاتا ہے۔ تفسیر مظہری میں مصنف رحمہ اللہ نے، مفسر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ان کا یہ دعوت تھا، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حروف مقطعات کے معانی کو جانتا ہوں اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتلا دیے ہیں، لیکن فرمایا میں عوام کو بتا نہیں سکتا۔ ان کے فہم سے یہ باتیں جو ہیں یہ بہت زیادہ اوپر ہیں، ان کے عقل میں، ان کے فہم میں آنے والی نہیں ہے، اس لیے میں انہیں نہیں بتا سکتا، لیکن میں ان کے معانی کو جانتا ہوں۔ تو عام طور پہ جو اس کا معانی کیا جاتا ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ الف لام میم واللہ اعلم بمرادی، اللہ سبحانہ و تعالی ہی اس کے معنی کو جانتا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ یہ جتنے میں نے چیزیں عرض کی ہیں یہ ساری کی ساری جو چیزیں یہ ظنی ہیں، گمانی ہیں، کہ کسی صحابی کا قول ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، باقی آیا اس کے اصل معانی کیا ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تعلیم نہیں فرمائی تھی۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے معنی کو جانتے ہیں، بعض یہ ترجمہ کرتے ہیں اور بعض الف لام میم کے نیچے الف لام میم لکھ دیتے ہیں۔ اب جب ان حروف کے، ان الفاظ کے معانی کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے باقی قرآن کریم کی تعلیم دی ہے اس طرح صحابہ کرام کو اس کی تعلیم نہیں دی، تو ان حروف کے نزول کا فائدہ کیا ہے؟ ان کو کیوں نازل کیا گیا؟ بہت سارے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے ان کے نزول کا جو مقصد ہے یہ تحدی اور چیلنج ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے، عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء، بڑے بڑے شعراء، یہ ان کے لیے چیلنج ہے کہ آپ لوگ باوجود اس کے اپنے کلام میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور آج آپ لوگ اپنے نظام کے مطابق آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کلام اس نے خود بنایا ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ کلام بنانا تو مشکل ہے، صرف ان حروف کے معانی بتا دیں۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، ان کی تلاوت کرتے ہیں، اس پہ ہمیں اجر ملتا ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا باوجود اس کے معانی کے علم نہ ہونے کے ان حروف و کلمات کے جو فوائد ہیں، ان کی جو برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ معانی تو ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ان کے انوارات و برکات وہ ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات جو الف لام میم، اس کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں عرض کی۔ آگے ذالک الکتاب، ذالک یہ اس میں اشارہ ہے، جس طرح ہم اردو میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ، قریب کے لیے، دور کے لیے وہ، تو اسی طرح عربی کے اندر یہ ذالک کا اشارہ ہوتا ہے۔
اور یہ دور کے لیے بھی آتا ہے، قریب کے لیے بھی آتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ دور کے لیے بھی آیا ہے، قریب کے معنی میں بھی آیا ہے۔ عام طور پہ عرب اس کو زیادہ تر دور کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی اس آیت میں جس میں فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب، کہ یہ غیب کی جو خبریں ہیں، تو یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں یہ قریب کے معنی میں ہے۔ اگر قریب کے معنی ہے تو ذالک الکتاب، یہ کتاب مراد قرآن کریم ہے، اور اگر دور کا معنی ہو، اس میں اشارہ جو ہے وہ ہم بعید کے لیے لیں تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد جو ہے یہ وہ قرآن کریم ہے جو لوح محفوظ میں ہے، کہ وہ کتاب، ذالک وہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اس وقت تک تو قرآن کریم کا مکمل نزول بھی نہیں ہوا تھا نبی علیہ السلام پہ۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ عرب جو ہیں وہ کسی دور کی چیز کی طرف، کسی قریب کی چیز کی طرف، کسی دور کے لفظ سے جب اشارہ کرتے ہیں اس سے اس کی عظمت مراد ہوتی ہے۔ تو یہ ذالک، یہ تعظیم کے لیے بھی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ عظیم کتاب، اس لیے بہت سارے جو مفسرین ہیں جب آپ ان کے ترجمے پڑھیں گے تو اس میں وہ ترجمہ کرتے ہیں یہ عظیم کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا کے معنی نہیں، یہ لا کا لفظ بہت ساری جگہوں میں آئے گا، تو لا کا معنی ہے نہیں، جیسے کلمہ طیبہ میں شروع میں آیا ہے لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں، تو اسی طرح یہاں پہ ہے لا نہیں، ریب کہتے ہیں شک کو۔ یہ قرآن کریم میں ریب کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوا ہے بہت سارے مقامات پہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اسی طرح یہاں پہ مریا کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، وہ بھی عام طور پہ شک کا معنی اس کا کیا جاتا ہے، شک کا لفظ وہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ریب جو ہے یہ کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت میں جو وہم ہوتا ہے، کہ ممکن ہے کہ اس کی حقیقت نہ ہو، تو اس کا جو تھوڑا سا ازالہ کیا جاتا ہے، اس کو دور کیا جاتا ہے، وہ وہم ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے ریب۔ اور اس کے اوپر والی جو چیز ہے وہ مریا ہے، اور سب سے اوپر جو ہے وہ پھر شک ہے۔ اس کے مختلف معانی علماء نے لکھی ہوئی۔ تو ریب کہتے ہیں یعنی ادنا سا شک، تو لا ریب فیہ، اس میں کوئی ادنا سا شک بھی نہیں ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، یہ ہدایت ہے اللہ کا ڈر رکھنے والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اب یہاں پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ بھئی ہدن للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، تو کیا عام جو لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ تو اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کے ہم نے 3 درجے پڑھے تھے، تو وہی مراد ہیں کہ وہ جو 3 درجات ہیں ہدایت کے، کہ پہلا درجہ وہ تو تمام نوع انسان بلکہ حیوانات کو بھی شامل ہے، اور دوسرا جو درجہ ہے وہ مومنین کے ساتھ خاص ہے، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، جو قبول نہیں کرتے وہ کافر ٹھہرتے ہیں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا ہدایت کا درجہ وہ مقربین خاص کے لیے ہے، ان کے لیے مخصوص ہے، اور یہاں پہ مراد وہی ہے کہ ہدل للمتقین، جو ہدایت کے اونچے درجات ہیں وہ درجے اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ اور دوسرا معنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو یہ قرآن کریم کی جو ہدایت ہے یہ فائدہ۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ جب ہم آیت میں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ نشانات لگے ہوئے ہیں، 3 نقطے ایک جگہ پہ ہیں لا ریب فی کے بعد، اور 3 نقطے جو ہیں لا ریب کے بعد ہیں، اور 3 نقطے فی کے بعد ہیں۔ اور قرآن کریم کے کنارے پہ آپ دیکھیں معانقہ کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو معانقہ کا لفظ ہے یہ بھی وقف کی ایک علامت ہے کہ بھئی یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے یا نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو قرآن کریم کے آخر میں جب ہم دیکھتے ہیں معانقہ، وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان 2 میں سے کسی ایک جگہ پہ آپ ٹھہر سکتے ہیں، ایک جگہ پہ وقف کرتے ہیں تو دوسری جگہ پہ نہ کریں، دوسری جگہ پہ کرتے ہیں تو پہلی جگہ پہ وقف نہ کریں۔ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ یہ جو فی ہی کا لفظ ہے، فی ہی کے معنی ہے اس میں، تو یہ جو فی ہی کا لفظ ہے اس لفظ کا تعلق لا ریب کے ساتھ بنائیں پھر بھی معنی ٹھیک ہے، اور ہدن کے ساتھ بنائیں پھر بھی معنی ٹھیک ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ ہے، یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پھر ہدن للمتقین الذین یؤمنون، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اگر ہم لا ریب پر وقف کریں تو معنی یہ ہوگا ذالک الکتاب لا ریب، اس کتاب میں، یہ کتاب ایسی ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ عظیم الشان کتاب، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور فیہ ہدی للمتقین، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے
اللہ سے ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ آگے الذین، وہ لوگ، الذین کے معنی ہے وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب بے دیکھی چیزوں پر، جو چیزیں انہوں نے دیکھی نہیں ہیں ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ، واو کے معنی اور، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، وَمِمَّا اور اس چیز میں سے، رزقنا جو ہم نے رزق دیا، ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اس چیز میں سے وہ رزق جو ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو الذین یؤمنون وہ لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کروں کہ یہ جو ہدی للمتقین، ہدایت کے ہم نے 3 درجات پڑھ لیے، اور یہ بھی پڑھ لیا کہ قرآن کریم میں جو اونچے درجات ہیں ہدایت کے، وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر رکھنے والے، جن کے اندر تقوی ہے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو اس کا تعارف مفسرین کرام نے کچھ یوں فرمایا کہ اللہ یراک اللہ حیث نہاک ولا یفقدک حیث امرک، یعنی تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، جہاں جانے سے تیرا رب نے تجھے روک دیا وہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ حاضر ہونے کا حکم دیا تو وہاں سے بندہ غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں سے اللہ نے منع فرمایا وہاں پہ بندہ حاضر نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی یہ ہے کہ آپ کسی جنگل میں جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہیں اور راستے کے دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، آپ کو اپنے لباس کا وہاں پہ پھنس جانے کا خوف ہے تو آپ اپنے کپڑوں کو، لباس کو یوں سمیٹ کے گزرتے ہیں، دونوں طرف کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ تقوی ہے۔ یعنی دنیا میں دائیں بائیں ہر طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے، گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک عجیب قول ہے، وہ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدَنٌ وَمَعْدَنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، ہر چیز کا ایک مخزن ہوتا ہے، ایک کان ہوتا ہے، تو مختلف جو ذاتیں ہوتی ہیں ان کے کان ہوتے ہیں، اسی طرح فرمایا تقوی کا بھی کان ہوتا ہے جہاں سے تقوی ملتی ہے۔ تو تقوی کہاں سے؟ فرمایا قلوب العارفین، جو تقوی کا جو معدن ہے، ذخیرہ ہے، وہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، عارف ہیں، اولیاء اللہ، صوفی، ان لوگوں کے جو دل ہیں، یہ تقوی کے مراکز ہیں۔ تو اگر تو نے تقوی حاصل کرنا ہے تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے قدموں میں بیٹھ اور ان سے اپنا تعلق بنا اور ان کی مجالس میں بیٹھ، انشاءاللہ تجھے تقوی نصیب ہوگا۔ الذین یؤمنون وہ لوگ ہیں متقی جو ایمان لائے، بالغیب بے دیکھی چیزوں پر۔ اب ایمان یہ لغت میں کسی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ہے۔ کوئی بھی بات ہو، کسی بندے پر اعتماد کر کے ہم یقینی طور پر جب اسے مانتے ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں، شریعت میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خبر ہے، بغیر اسے دیکھے، بغیر مشاہدے کے، صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ آگے الغیب، غیب ان چیزوں کو، بے دیکھی چیزیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہ آئیں، جو ہمارے حواس خمسہ اس سے ہم اسے نہ دیکھ سکیں اپنی نظروں سے، اسی طرح اپنے ہاتھوں سے، اپنی کانوں سے، ان ذرائع سے ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل نہ کر سکیں، جو ہماری عقل سے اوپر ہو، تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں متقی جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کا لفظ نہیں فرمایا، نماز کے قائم کرنے کا لفظ فرمایا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اقامت الشیء توفیت حقہ، کسی چیز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کا آپ پوری اس کی جو رعایت رکھیں، تمام جو اس کا حق ہے وہ حق ادا کریں۔ تو اقامت صلاۃ کیا ہے؟ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ نماز کو اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا۔ اور آگے فرمایا وَمِمَّا، الصلاۃ نماز کو کہتے ہیں، وَمِمَّا اور اس رزق میں سے، رزقنا جو ہم نے دیا، ہم ان لوگوں کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، انفاق کے معنی ہے خرچ کرنا۔ تو یہاں صرف مال کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ
رزقنا رزق کا ذکر فرمائے. تو علماء فرماتے ہیں رزق جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انفاق مالی بھی، مالی جو بندہ صدقہ کرتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، علم ہے اس کو پھیلا رہا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کا پھیلانا وہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے. والذین یؤمنون، اور یہ اللہ کا ڈر رکھنے والے وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، جو وحی نبی علیہ السلام پہ نازل کی گئی قرآن کریم اس پر ایمان لاتے ہیں. وما، واو کے معنی اور، ما اس وحی پر، انزلہ جو نازل کی گئی، من قبل کا آپ سے پہلے، من کے معنی سے، قبل کہتے ہیں پہلے کو، قبل بعد اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تو کا کے معنی آپ، تجھ سے پہلے، آپ سے پہلے جو نازل کی گئی اس وحی پر بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. وبالآخرت، اور آخرت پر، ہم یوقنون، یہ لوگ مکمل یقین رکھتے ہیں. باقی چیزوں کے ساتھ ایمان کا ذکر ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی طرح جو کتاب آپ پر اتاری گئی، جو کتابیں آپ سے پہلی اتاری گئی ان پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن آخرت کے بارے میں فرمائے یقین، کہ آخرت کے ساتھ ایمان کا نہیں بلکہ ایقان کا ذکر فرمائے کہ مکمل یقین رکھتے ہیں آخرت پر. تو والذین، اور وہ لوگ ہیں اللہ کا ڈر رکھنے والے، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بما اس وحی پر، انزل الیک جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وما اور اس وحی پر، انزلہ جو نازل کی گئی، من قبل کا آپ سے پہلے انبیاء پر. اب یہاں پہ دیکھیں، غور کریں تو یہ قرآن کریم کے ان مقامات میں سے ہے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تذکرہ ہے. اب قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. دیگر کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں اس میں تذکرے فرمائے، اور قرآن کریم میں ایک مقام میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب آپ کے پاس میرا نبی آئے گا تو آپ اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی تصدیق بھی کریں گے، اس کی مدد بھی کریں گے. سورہ آل عمران میں فرمائے. لیکن جب یہاں پہ ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، قرآن کریم پر، اور نبی علیہ السلام سے پہلے جو وحی ہے اس پر، لیکن اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد جو وحی آئے گی اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. آپ کے بعد جو کتاب آئے گی تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور آپ اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یہ لوگ مکمل یقین رکھتے ہیں، مکمل ایمان لاتے ہیں. پورے قرآن کریم میں تقریباً 50 مقامات پر اس قسم کے الفاظ آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ماقبل انبیاء کرام کا ذکر، ان پر ایمان. لیکن نبی علیہ السلام کے بعد کسی بھی، کہیں بھی جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کے آنے کا تذکرہ نہیں ہے. ایک بار پھر یہ ترجمہ دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. الف لام میم، اللہ ہی اس کے معنی جانتا ہے. واللہ اعلم بمرادہ. ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے. الذین، وہ ڈر رکھنے والے، یؤمنون بالغیب، جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. یہ درمیان میں بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے ترجمے میں. تو یہ چونکہ قرآن کریم کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے اس کو بریکٹ میں بند کیا ہے. قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس کا معنی یہی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَا، اور جو ہم نے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ ہیں اللہ کا ڈر رکھنے والے جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ مکمل یقین رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.